حضرت لال شہباز قلندر کا ملتان میں قیام۔ ملتان میں قیام کے دوران چونکہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایک جگہ افطاری کا وقت قریب ہو گیا۔ سب نے مشورہ کیا کہ افطاری اسی جگہ پر کی جائے۔ چونکہ افطاری میں کافی وقت تھا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پانی لینے کے لیے چلا گیا، کوئی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پسوانے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آپ اس گندم کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس دور میں روایت کے مطابق یہ تھا کہ گھریلو عورتیں معاوضہ لینے کے بدلے میں گھر کی چکی میں گندم پیس دیا کرتی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر اس مقصد کے تحت ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے جب لال شہباز قلندر کو دیکھا تو وہ آپ کے حسن و جمال پر مائل ہو گئی، آپ پر دیوانہ وار عاشق ہو گئی۔ حالانکہ وہ عورت شادی شدہ تھی مگر پھر بھی اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ وہ وہاں سے اٹھی، دروازے پر آ کر آپ سے پوچھنے لگی، آپ کس مقصد کے تحت میرے دروازے پر کھڑے ہیں؟ آپ نے اپنی گندم اس عورت کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے یہ گندم پسوانا چاہتا ہوں۔ وہ عورت گندم لے کر اپنے صحن میں واپس آ گئی اور گندم پیسنے لگی، لیکن اس عورت کی نیت بہت خراب تھی۔ اس نے گندم پیستے وقت لال شہباز قلندر کی طرف دیکھنا شروع کیا اور مسکرا کر بار بار آپ کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ پیارے دوستو، یہ دیکھ کر حضرت لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سر جھکا کر آپ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ عورت بدستور للچائی نظروں سے آپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے ضبط کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا۔ لال شہباز قلندر عورت کی اس بری نیت کو دیکھ کر اٹھے، گندم وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر جانے لگے۔ وہ عورت چونکہ بدکار تھی، فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ درویش اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور الزام لگا دوں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا بھی بالکل حرام ہے۔ میں اس وقت روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی طرف رغبت مت دلاؤ۔ پیارے دوستو، آپ اس عزم کے ساتھ اس عورت سے بات کر رہے تھے اور اسے گناہ سے بچنے کی تلقین فرما رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح سے غالب تھا، ہوس میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ آپ کسی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، عورت کا شور سن کر ارد گرد کے گھروں سے لوگ دوڑتے چلے آئے، مجمع لگ گیا، سب لوگ اس سے پوچھنے لگے، بی بی کیا ہوا؟ عورت نے انہیں سارا واقعہ بیان کر دیا۔ چنانچہ لوگ دونوں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں قاضی نے عورت سے ساری صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی بات بتائی جو اس نے اپنے محلے داروں کو بتائی تھی۔ قاضی حضرت لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو اس پر عجیب قسم کا رعب اور دبدبہ طاری ہو چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی، اس لیے قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا، اے آدمی، اس عورت نے تم پر بڑا ہی گھناؤنا الزام لگایا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ الزام ایسا ہے کہ سوائے گواہ پیش کرنے کے کوئی صورت نہیں آتی۔ تب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعتماد اور تسلی سے جواب دیا، اے قاضی، اللہ نقائص سے پاک ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ اگر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں اپنی صفائی میں گواہی پیش کروں تو میرا گواہ اس عورت کا شیرخوار بچہ ہے جو اس وقت جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران ہوئے۔ قاضی کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے، ایک شیرخوار بچہ گواہی دے گا؟ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا۔ آپ قاضی کی بات سن کر فرمانے لگے، جہاں تک اس بچے کے کلام کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کرائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرایا تھا۔ پیارے دوستو، قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ تمام حاضرین بھی ساری کارروائی دیکھ رہے تھے، وہ بھی حیران تھے۔ اب قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ وہ بچہ لے کر اس کے سامنے آئے۔ چنانچہ لال شہباز قلندر نے بچے کو دیکھ کر اس سے مخاطب کرتے ہوئے
کہا اور فرمانے لگے، اے معصوم بچے، وہ ذات باری تعالیٰ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تم اس وحدہ لا شریک کو حاضر و ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تو تم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، اللہ کی قدرت کاملہ اور لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیے کہ وہ شیر خوار بچہ اپنے باپ کی گود میں سے بولا، اس نے جو کہا اور جو کچھ بھی کیا ہے یہ نیک آدمی کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، اور یہ میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، اصل خطا کار میری ماں ہے۔ اس نے بری نیت سے اس شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ پیارے دوستو، بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں موجود تمام لوگوں پر ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ حیران اور پریشان حیرانی کے سمندر میں بالکل گم ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب بھی اس سب واقعہ سے بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا۔ قاضی نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ پیارے دوستو، اب اس عورت کی آنکھوں سے برائی کی پٹی اٹھ چکی تھی اور وہ بھی اپنے گناہوں پر بڑی شرمندہ تھی، اس لیے عورت نے آپ سے معافی مانگ لی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ کر لی۔ پیارے دوستو، ایک بار درویشوں کا ایک قافلہ سفر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔ جنگل کے ساتھ ایک وسیع و عریض میدان تھا، تاہم اس میدان کے کچھ فاصلے پر چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ البتہ اس میدان کے عین بیچوں بیچ ایک بوڑھا درخت بھی موجود تھا جو گھنا تھا اور اس کی شاخ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ درویشوں کا یہ قافلہ صحرا میں لمبا سفر طے کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ قافلے کے سردار نے انتہائی عاجزی سے اپنے عقیدت مندوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ عقیدت مندوں کے قدم یوں ساکت ہو گئے جیسے کبھی متحرک ہی نہیں تھے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہنما سے پوچھا، یا حضرت، ہمارا قیام اس میدان میں کس جگہ پر ہوگا؟ تو ان کے سردار نے کہا کہ وہ سامنے جو گھنا سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ہم قیام فرمائیں گے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے۔ قافلے کے پیشوا نے ایک لمبی دعا کی اور رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ابھی دعا سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ درخت کے نیچے مقیم مردان خدا نے دیکھا لوگوں کی ایک معقول تعداد دھیرے دھیرے ان مکانوں کی طرف بڑھ رہی تھی، کچھ فاصلے پر جو موجود تھے، اور پھر جو رات اپنے جوبن پر آئی اور مکانات سے ناچ گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں خاص طور پر ان مکان کے اوپر کے منزلوں سے آتی تھیں۔ مریدین نے بڑی حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیونکہ یہ آوازیں عبادت کی آوازوں سے مختلف تھیں اور ان کی عبادت میں مخل ہو رہی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے مرشد کو انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول دیکھا تو تمام عقیدت مندوں نے اس ہنگامے کے باوجود اپنی ریاضت اور عبادت جاری رکھی، مگر ان کے دل میں پریشانی ضرور تھی۔ آدھی رات کے بعد سب آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، شور شرابہ تھم گیا، ناچ گانے کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ یوں رات تمام عقیدت مندوں نے نماز فجر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے رب کائنات، مکانوں کے رہنے والے بھٹکے ہوئے لوگ محسوس ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی راہ سے آشنا کر دے، ہمیں ذکر و فکر کے دوران سکون و اطمینان عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دے۔ فیض یاب کرنا تیرا ہی کام ہے اور تیری مرضی اور تیری منشا کے بغیر کسی کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، جب سورج نے اپنی حرارت سے زمین کو گرمانا شروع کیا تو ان مکانوں کے مکین باہر نکلنا شروع ہوئے۔ تو مردان درویش میں سے 2 آدمی ان کے پاس گئے تاکہ پتہ کر سکیں کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، ان کا معاش کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہاں پر زیادہ تر ہندوؤں کی تعداد تھی، جن میں کثیر تعداد بازاری عورتوں کی تھی جن کا ذریعہ معاش ناچ گانا بدکاری تھا۔ وہاں رات ہوتے ہی ادھر ادھر کے عیاش پسند لوگ آ جاتے، گناہوں بدکاریوں کا بازار گرم کرتے اور صبح تک جیبیں خالی کر کے گھروں کو لوٹ جاتے، اور یہ صورتحال کئی سالوں سے جاری تھی۔ بازاری عورتوں کی سرپرستی وہاں کے بدگماش
ہندو کیا کرتے تھے اور باقاعدہ طے شدہ بھتہ بھی وصول کرتے۔ ان تمام صورتحال کا علم ان مسلمانوں کو ہو گیا جو انتہائی قلیل کردار میں وہاں رہتے تھے، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں کے رہائشی مسلمانوں کو جب اللہ کے ولی کی آمد کا علم ہوا، وہ دوڑے چلے آئے ان کے ڈیرے پر اور ان سے مؤدبانہ درخواست کی، ہم لوگ ان بازاری عورتوں اور ان کے سرپرست ہندوؤں سے بہت تنگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، اگر ہمارا بس چلے تو ہم ایک لمحے کے لیے یہاں نہیں ٹھہریں گے، مگر ہماری تنگ دستی اور ہماری مجبوریاں ہمارے آڑے آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے کسی اور جگہ چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ آپ جیسے خدا پرست لوگوں کے قابل نہیں ہے، اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے آبائی مکانات یہاں موجود ہیں۔ آپ کو جہاں بھی چاہیں آپ ڈیرہ ڈال سکتے ہیں، آپ یہاں پر عبادت ریاضت پرسکون طور پر کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ہم خود یہاں پر بہت زیادہ تنگ ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جیسے نیک دل لوگ اس قدر ناپسندیدہ ماحول میں رہیں اور خواہ مخواہ تنگ اور پریشان ہوں۔ آپ کی پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جائے گی، ہمیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ پہنچے گا۔ پیارے دوستوں، مریدین نے بھی اپنے مرشد سے کسی قسم کے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کہ یا حضرت اس قدر غیر پاکیزہ ماحول میں ہم اپنی عبادات کیسے کریں گے، اور یہاں کے مسلمانوں کا مشورہ بے انتہائی مناسب اور درست ہے کہ ہمیں یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہیے۔ یہ مشورہ سننے کے بعد مریدین نے کہا کہ مرشد کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں ایک اندھی چمک پیدا ہو گئی۔ انہوں نے پہلے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، پھر کلمہ استغفار پڑھا، اس کے بعد اپنے عقیدت مندوں سے فرمایا، تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں پر عارضی طور پر قیام کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر بڑا لمبا عرصہ قیام کریں گے۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے چراغ اور شمع کی ضرورت وہیں پڑتی ہے، اور مسلمان تو شمع کی مانند ہوتے ہیں، ان کی حیثیت چراغ کی طرح ہوتی ہے، اور جہاں اندھیرا نظر آتا ہے وہاں اجالا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی راہ پر لانا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہم یہاں کے لوگوں کو ناپاکی سے دور کر کے دم لیں گے، بگڑے ہوئے مردوں عورتوں کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس علاقے کی تمام تر گمراہی کو دور کریں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب یہاں پاکیزگی کی خوشبو چاروں طرف پھیل جائے گی، وحدانیت کا نور پھیلے گا اور تمام قسم کی خرافات کا کلا کما ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے بتاتے چلیں کہ ان مرشد کا نام حضرت لال شہباز قلندر تھا، اور وہ سندھ کی دھرتی پر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے سندھ کی دھرتی کو تمام برائیوں سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نور ہر جگہ پھیلا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا، اور وہاں سید ابراہیم ولی جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا، آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا، اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلا جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔
ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلہ کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلہ بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکا یک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلہ کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارو دوستو تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب جو ہے وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلہ سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلہ ہے، اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلہ نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز جو ہے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کے سامنے سکندر بودلہ کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ ہے، میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجہ نے حکم دیا سکندر بودلہ پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجہ نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجہ کو مشورہ دیا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجہ نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے، اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے لمحے زمین لرزنے لگی۔
سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے؟ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا، تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا، تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے راجہ چوپٹ کو بد دعا دی جس سے راجہ کا قلعہ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا وصال۔ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پر شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضائے تخلیق۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دریائے فیض سے بہت سے لوگ مستفیض ہوئے، لیکن آپ کے خاص طالب عبداللہ شاہ ابدال، سکندر بودلو بہار، سید میر کلاں، سید علی سرمست اور عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو اپنے طالب علموں کو ہدایت دے کر مراقبہ میں بیٹھ گئے اور اسی حالت میں وصال فرمایا۔ آپ کو غسل دے کر وہیں مدفون کر دیا گیا جہاں پر آپ نے پہلے تکیہ بنایا تھا۔ آپ کے غسل کی جگہ آپ کی درگاہ کے مغرب میں ہے۔ لب تاریخ سندھ کے صاحب نے برہمت سے تاریخ وصال نکالی ہے اور سن وصال 651 بمطابق 1251 اور تاریخ وصال 21 شعبان المعظم بیان کی ہے۔ دوسرے بہت سے لکھنے والوں نے بھی یہی سن وصال دیا ہے۔ اس کے لیے مدرجہ ذیل شعر ہے: بجو تاریخ شمس الدین عثمان، بدر کن رنج از فلک کرامت، یعنی 35 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، 112 سال بعد آپ کی عمر مبارک تھی اور 650 میں آپ کا وصال ہوا۔
مقالات الشعراء میں میر علی شیر کانے نے سن وصال 673 بمطابق 1274 بیان کیا ہے۔ کچھ کتب سیر میں 726 بھی آیا ہے۔ ماہ شعبان میں 18 سے 20 تاریخ تک ہر سال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، جس میں دور دور سے لوگ آ کر شریک ہوتے ہیں، آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عرس میں صرف سندھی ہی نہیں بلکہ مکران، پنجاب، بلوچستان، سرحد اور ایران کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ حضرت لال شہباز کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے خادموں سے فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ بغیر کسی سہارے کے بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا سب سے بڑا سہارا اللہ عز و جل کی ذات مبارک ہے۔ میرے رفیق محبوب اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے، میرے تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح ہی پاؤ گے۔ خاص طور پر آپ کے 4 اصحاب جو کہ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے خاص 2 جو شیخین کے لقب سے مشہور ہیں، یعنی ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کلمات کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور فرمایا، اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما، اپنے دین کے راستہ پر چلنے والوں کو اپنا دوست بنا۔ اے اللہ، جو تیرے بندے تیرے سچے آخری رسول سے سچی محبت کریں اور تیرے مقبول بندے میں سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم کو سامنے رکھیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ اے اللہ، اپنے دین کا بول بالا فرما۔ ان کلمات کے بعد لال شہباز قلندر نے کلمہ پڑھا اور جان خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر اگرچہ قلندرانہ زندگی رکھتے تھے، مگر دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ کی زندگی اسوہ حسنہ کا نمونہ تھی۔ آپ جب تبلیغ کی نیت سے اپنی خانقاہ سے باہر نکلتے تو دیر تک اللہ عز و جل سے مناجات کرتے اور اس کے بعد تبلیغ شروع کر دیا کرتے۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنا زیادہ وقت عبادات اور مجاہدے میں گزارتے تھے اور مقرر کردہ اوقات میں خانقاہ سے باہر تشریف لا کر دین و تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتے اور معمولی غذا استعمال کرتے۔ ہر شخص سے اخلاص و محبت سے پیش آتے۔ آپ کے پاس سے کوئی سائل مایوس نہیں جاتا تھا۔ لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے۔ بہت سے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ایسی تھیں کہ خانقاہ سے ان کا روزینہ لگا ہوا تھا اور وہ آ کر لے جاتے تھے۔ خانقاہ کے ساتھ ایک مسجد بھی تھی جہاں حضرت لال شہباز قلندر لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد حاجت مندوں کا ایک ہجوم لگ جایا کرتا تھا اور وہ آپ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے اور اپنے دینی اور دنیاوی مسائل بیان کیا کرتے۔ آپ ان کے مسائل کا شافعی حل فرما دیا کرتے تھے۔ مزار پاک کی تعمیر سے متعلق مزار پر لگے ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 رجب 757 کو ملک اختیار الدین نے، جو فیروز شاہ تغلق کے زمانے میں سیون کا حاکم تھا، اس نے مزار پاک تعمیر کروایا جو 6 گنبدوں پر مشتمل تھا۔ فیروز شاہ الدین پرور حکمران تھا کہ دور حکومت میں لال شہباز قلندر کا مزار پاک تعمیر کیا گیا۔ جب وہ شاہ تخت شہنشاہی پر بیٹھا تو اس کی حکومت کی کرنیں پوری دنیا میں پھیل گئیں۔ عثمان مروندی کے مزار پاک کی عمارت، جو ولی اللہ تھے، سفید و خوبصورت پتھروں سے تعمیر کی گئی۔ آپ کے مزار پاک کو ریشم سے لپیٹا گیا اور خوبصورت گنبد اور بہشتی دروازے قائم کیے گئے جن کے اوپر تخت کا رنگ سبز تھا۔ اگرچہ ان کے زمانے میں بہت سے اولیاء کرام تھے، لیکن ان کی کرامت سب سے زیادہ تھی۔ ماہ رجب کی 7ویں تاریخ کو یہ مزار مبارک تیار ہوا اور سال 757 ہجری کا تھا۔ اس مقبرے کو حکمران اختیار الدین نے تعمیر کرایا۔ بلا شبہ وہ عادل اور ثانی سکندر حکمران تھا۔ جب تک سیوستان کا حکمران تھا، اس کی دین پروری، سخاوت، شفقت، زہد و تقوی مشہور تھا۔ اللہ انہیں اس کار خیر کی ضرور اجر دے گا۔
اس کے بعد ترخان خاندان کے حاکم مرزا جانی بیگ نے اپنے دور حکومت میں کمال عقیدت سے مزار پاک کی عمارت کو اثر نو تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کتبہ میں جو علاء الحق بغدادی کا نام آیا ہے وہ سید علی بغدادی ہی ہیں جو بغداد میں لال شہباز قلندر کے مرید اور خلیفہ مقرر ہوئے تھے۔ صاحب قلندر نامہ کا بھی یہی خیال ہے، وہ لکھتے ہیں جب حضرت لال شہباز قلندر کا مزار پاک مکمل ہو گیا تو 7 ماہ بعد تاریخ 7 صفر 758 کو سید علی حضرت لال شہباز قلندر کے خاتم اور وزیر کے مزار پر بھی ایک مختصر گنبد بنوایا ہے۔ یہ کتبہ سید علی وزیر کے مزار پاک کے شمال کی جانب موجود ہے لیکن مکمل پڑھنے میں نہیں آتا۔ ان دونوں کتبوں کے درمیان ایک دوسرا کتبہ نستعلیق خط میں بھی موجود ہے جو کہ شاہ جہاں کے مشہور امیر سید بھورا عرف دیندار خان نے لگوایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے لال شہباز قلندر کا مزار پاک سب سے پہلے فیروز تغلق کے زمانے میں تعمیر ہوا، اس کے بعد اکبر کے زمانے میں مرزا جانی بیگ نے بنوایا، جانی بیگ کی وفات کے بعد غازی بیگ نے مرمت کرائی، شاہ جہاں کے زمانے میں سید بھورا عرف دیندار خان نے مزار پاک کی عمارت کو مکمل کروا دیا اور خانقاہ کے سین کو کاشی کاری کی اینٹوں سے مزین کیا۔ بعد میں میاں غلام شاہ کلویڑا حاکم سندھ نے 1173 ہجری میں مزار پاک میں پتھر کا فرش لگوا دیا اور بلند دروازہ تعمیر کرایا اور ایک علم بھی بھیجا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پاک کا کٹہرہ لاڑکانہ کے ذمہ دار محبوب خان نے بنوایا۔ مزار پاک کے دروازے پر 1312 ہجری میں اوسطا نور محمد گرن نے چاندی چڑھائی۔ سیون شریف کے جنوب میں ریلوے لائن کی دوسری طرف لال باغ ہے جس میں کھجور، لیمو اور بیری وغیرہ کے درخت موجود ہیں۔ یہ باغ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ اس جگہ پر حضرت لال شہباز قلندر نے چیلہ کشی کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے دھاوے شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے تھے۔ ایک ایسا ہی ظالم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی نازل ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑ کر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ روایت میں اس تاجر کا نام عتیق بتایا گیا ہے جس نے انہیں آگے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی بہنوں نے غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خود آپ کو بیچ دیا تھا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بے بنیاد باطل ہے اور کسی بھی مستند تاریخی ذریعے سے اس کی تصدیق آج تک نہیں ہوئی۔ حضرت رابعہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا، رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر مامور رکھتا اور آپ کی کم عمری اور زبوں حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا کرتا۔ آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے، اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، خدمت گزاری کی مشقتیں سہ رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناخوش۔ شاید حضرت رابعہ بصری کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اس وقت انہیں اس حال میں رکھنے کی ہے، اس کی وجہ کوئی ناراضی نہیں بلکہ یہ محض ایک آزمائش ہی ہے۔ اپنے آقا کی خدمت میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے جویا ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار بھیجا، وہاں ایک بدگماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گری، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئیں۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو صرف اتنا کہا، اے میرے پروردگار، جو تیری رضا، اگرچہ میری تکلیف میں اس درد کا اضافہ اور ہو گیا، لیکن اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔
واقفان حال کے لیے حضرت رابعہ بصری کا یہ صبر و شکر باعث حیرت نہیں، کیونکہ آپ جیسے اللہ کے نیک بندے ایک ایسی وسیع دنیا، ایک ایسے بلند سطح کے باشندے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی تکالیف اور حوادث بھی چھوٹے محسوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی رات رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا۔ آج آپ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگنے لگی، التجا کرنے لگی، آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے، آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ جائے۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ رابعہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، تجھے معلوم ہے میرا دل تیری اطاعت کا خواہ ہے، میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہیں۔ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک لحظہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوا کرتی، مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اٹھ کر رابعہ بصری کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ بصری سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہی اور کہا، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس رہیں اور جی چاہے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اس غیر متوقع انعام پر حضرت رابعہ بصری حیران رہ گئیں۔ ایک لمحے کو انہیں یقین نہ آیا کہ غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی، جس نے ان کے ماں باپ کی وفات کے وقت انہیں گرفت میں لے رکھا تھا۔ یقیناً غلامی کی اس کیفیت میں انہیں دن رات جان توڑ مشقت کرنا پڑی تھی۔ برتن مانجھ مانجھ کے اور کپڑے دھو دھو کے آپ کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں اور ہاتھ بے رنگ ہو گئے تھے۔ فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا روشن کرتے وقت سلگتی لکڑیوں میں پھونکے مارتے وقت دھوئیں کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن یہ سب تکالیف اس درد کے سامنے بے معنی تھی آپ جو اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھی۔ آپ کی دلی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے کف سے رہائی پا کر ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں اڑنے کا موقع مل گیا ہو، پھر وہ قیدی جو عمر کاٹ رہا ہو۔ آپ نے اپنے سابقہ آقا کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ آزادی پانے کے بعد آپ کہاں گئیں، کن کن حالات سے گزرتی رہیں اور قوت لا یموت حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرتی رہیں، اس بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی شادی بھی کی یا نہیں، آپ کی اپنی بہنوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی یا نہیں، آپ نے باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت حکمرانوں سے آپ کا تعلق کیسا رہا۔ آپ ایک آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس زمانے کے عرب میں آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کو موالی کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں موالی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ ان کی سیاست حسب نسب پر مبنی تھی اور وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین ان کے حسب نسب دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ موالی کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا، جس کے رد عمل کے طور پر آگے چل کر فقہا نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ فن و فکر ادب کو موالی سے خاص تعلق رہا ہے۔ ان میں ایسے ایسے شعراء ادباء پیدا ہوئے جو اہل عرب سے بھی سبقت لے گئے۔ اتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بصری آزادی پانے کے بعد دنیاوی تمطراق سے منہ موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگی جہاں زاہدوں، عابدوں، صوفیاء اور علماء کا گزر ہوا کرتا تھا۔ آپ ہنوز نوجوان تھی اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس دنیا میں دنیا ترک کر کے حصول علم و عرفان کے لیے اپنی زندگی مختص کر دی ہو۔ چند روایات کے مطابق آپ بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں
روزگار علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مختصر سے عرصے میں آپ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ فقہ و حدیث و تفسیر کے اسرار و رموز آپ بخوبی سمجھا کرتی تھی، ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے آگاہ تھیں، اور بہت بڑی احادیث بھی آپ کو ہمیشہ یاد تھیں۔ ان علوم میں آپ نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا بھی حیران رہ جاتے۔ پیارے دوستو، یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاد کون کون تھے۔ البتہ یہ امر طے شدہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں بڑی نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک ممتاز نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بھی آپ سے گہری عقیدت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اس باوقار علمی فضا میں فقہ، روایات اور لغت کے مفکرین و علماء آپ کے اپنے شہر بصرہ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متضاد طرز زندگی اور طرز فکر رکھنے والی شخصیات بھی ہمیشہ موجود ہوا کرتی تھی، اور ان سے ہٹ کر ایک اور روش حیات تھی جسے زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس راہ کے چلنے والے گہری حد تک مذہب پرست تھے، جنہیں تعیش و انحراف سیاست سے نفرت تھی۔ یہ لوگ خدا کے سوا اور کسی چیز سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مدتوں آپ کا یہی دستور رہا۔ آپ کے مجاہدے کی شدت اور نفس کے محاسبے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان بنیادی راحتوں کے حصول پر بھی نفس کو ملامت کرنے سے باز نہ رہتی جو ہر شخص، ہر انسان کی جسمانی ضرورتوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ نیند آ جانا، تو اٹھ کر آپ اپنے آپ سے کہتی، اے نفس، تو کب تک سوئے گا اور کب تک خراٹے لیتا رہے گا، اور وہ دن قریب ہے کہ تو ایسی نیند سو جائے گا کہ پھر یوم حشر کی چیخ و پکار ہی تجھے جگا سکے گی۔ اپنے نفس پر یوں ملامت کرتے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کبھی غفلت میں نہ پڑا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہے۔ آپ کا یوں دنیا سے منہ موڑ لینا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اس زمانے کی فضا کے مطابق تھا، کیونکہ اس دور کے اکثر بزرگان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان بزرگان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں نشاط و طرب اور لہو و لعب عام نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو پائیں۔ زہد ایسے بزرگوں کے لیے ایک پرسکون غار تھا جہاں یہ اہل عرب کی بیماریوں، نئے تہذیب و تمدن، نئے طریق ہائے فکر و بود سے بھاگ کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ہر ملک، ہر زمانے، ہر مذہب میں ایک ایسا دور آتا ہے جب زہد ایسے ہی اسباب ظاہری باطنی کے تحت پروان چڑھنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ زہد کو فرار کی خاطر اختیار کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ ان کی ناکامی کار فرما ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زندگی کی چھان بین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان زہد اصلاحاً کسی نفسانی محرومی کی وجہ سے تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زہد کسی کی فطری طبیعت طینت بن گیا ہو۔ زہد پسند حضرات اسباب دینوی سے از حد پرہیز کیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ کے دور میں زہد باقاعدہ ایک فن بن چکا تھا جسے باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ اس کا بانی حضرت حسن بصری کو سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جزو بنا دیا۔ آپ دینوی زندگی میں زیادہ تر موت، حساب، اعمال اور دوزخ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستوں اور مریدوں سے آپ کی زیادہ تر گفتگو آخرت کے متعلق ہی ہوا کرتی تھی۔ اس راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ زہد و تقویٰ کے کمال تک پہنچ گئے۔ آپ کی شکل میں بصرہ کے ایک ایسے معلم زمانہ کو دیکھا گیا جس نے سینکڑوں کو تعلیم دی۔ تاہم حضرت رابعہ بصری جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو
جسے سمجھ پانا ہر کس و نہ کس کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ دنیاوی مال و متاع کو نہج کر زاہدانہ زندگی اپنا لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، تاہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ محبت الہی کے راستے۔ رابعہ بصری جو پہلے ایک چھوٹی سی بیل پھر ایک تر شاخ کی مانند بنی، چند سال گزرنے پر ایک تناور سایہ دار میوہ دار درخت بن گئی۔ اس کے سائے میں وہ لوگ آرام کرتے تھے جو دنیا کی باد و سموم کے مارے ہوئے تھے، مگر اس کا پھل عارفوں کے سوا کسی نے نہیں چکھا، کیونکہ معرفت کے اس درجے تک تو اہل بصیرت ہی پہنچ سکتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کے زہد و عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہا۔ ایک شعلہ عشق، معرفت باطن الجذاب، مادر اور تجرد کی صورت اختیار کر گیا۔ اب اس کی شمع بیداری اور دوسرے شب بیداروں کی طرح نہ تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے نہ ہوا کرتی تھی۔ وہ رات دن گریہ زاری کرتی رہتی، مگر حساب قیامت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ حساب حشر سے ڈر کر گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ اب ان کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف مڑ گئی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک ذات باری تعالیٰ تھی جو اہل نظر کرم کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کے نزدیک جب تک انسان 4 بھٹیوں میں پگھلایا نہ جائے پختہ نہیں ہوتا۔ ان میں پہلی آگ فقر ہے، دوسری محبت، تیسری خدا کی تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا یعنی بغیر چوں چرا تسلیم کرنے لینا، اور چوتھی روزی کی فکر سے فارغ ہو جانا یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کر لینا۔ جب تک 4 بھٹیوں سے گزرا نہ جائے کندن نہیں بنا کرتے اور نہ ہی عشق کے درجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پہ فخر فرمایا۔ صوفیہ کا ایک مقولہ ہے، جب فقر پورا ہو جائے تو اللہ باقی رہ جاتا ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ دولت یعنی فقر آپ پر پوری ہو گئی، اس لیے راہ عشق کے مسافر پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اتباع کی بدولت ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔